پارو مشرکین 1000 کا لشکر سیلاب کی طرح بڑھتا آ رہا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ اکرام کو ایک اعلان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو 313 صحابہ جمع ہوئے، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ کتنا؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے 1000 بندہ ایک طرف ہو اور 313 ایک طرف، کوئی مقابلہ ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور وہ 1000 ہیں، ہم 313 اور پھر ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ ادھر ہر بندے کے پاس گھوڑے وافر مقدار میں، اونٹ وافر مقدار میں، جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، کیا تم تیار ہو؟ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں ہم نعرہ اللہ اکبر میں۔ حتے 313 بشر شوق شہادت نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پہ نہ بالے پر، بھروسہ تھا صرف سادی کملی والے پر۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، آپ حکم کریں، ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں، ہم تو انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندروں کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ اور یہ قربانی، یہ پیار دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام آپ نے سرکار نے صحابہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ پاک علیہ السلام نے ایک دن پہلے جا کے دیکھا اور سرکار نے لکیریں کھینچی، فرمایا یہاں کل ابو جہل مرے گا اور یہاں پہ عتبہ، یہاں پہ شیبہ۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے دوسرے دن دیکھا جس جگہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نشانی لگائی تھی، لکیر کھینچی تھی، ابو جہل اس سے ایک بلشت بھی آگے پیچھے نہیں تھا، اسی جگہ مرا ہوا تھا، اسی جگہ فی النار ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 17 رمضان المبارک کو اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ لڑی، اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، 1000 فرشتہ مدد کے لیے آیا۔ پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 70 کافر مارے، 70 کافر مارے۔ تو 70 کافر جب قتل ہو گئے، فی النار ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، 70 کو قیدی کر لیا۔ جب قیدی کر کے مدینہ میں لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم بڑے جلالی تھے، آپ کہنے لگے حضور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی گردنیں اڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک بول پڑے، انہوں نے عرض کی حضور یہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مشورہ ٹھیک ہے، کیا دیا، وہ رہا ہو گیا۔ باری آئی حضور علیہ السلام کے پیارے سگے چچا، حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت آپ کافروں کی طرف سے حضور کے مقابلے میں آئے تھے۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو، تمہیں بھی رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھتیجے میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس، بولو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کہا چچا فدیہ دو رہا ہو جاؤ۔ جب 3 مرتبہ یہ بات کہی نا تو وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا تم مکہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے فدیہ بھیج دینا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو ادھر بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر وہ بات کہی، یہ حضور کا علم ہے، یہ حضور کی شان ہے، شان کریمی دیکھو، شان مصطفی دیکھو۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اے چچو جان، جو آپ نے اپنی بیوی
میری چچی ام فضل کے ساتھ جو سونے کی اینٹ گھر میں دفن کی تھی، وہ جب تم نے رکھی تھی وہ تو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، یار جس وقت ہم نے اینٹ رکھی تھی نہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آدمی تھا، نہ ہمیں کوئی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کہا تھا اپنی بیوی کو کہ یہ رکھ لو، اگر میں جنگ کے اندر مارا گیا تو میرے بچوں کا گزر اوقات کر لینا، یہ آپ کے لیے کافی ہے، تو اگر میں واپس آ گیا تو پھر لے لیں گے۔ تو اس وقت تو میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب غیب کا علم بتایا نا کہ وہ جو تم نے اینٹ رکھی تھی وہ سونے کی اینٹ تو تمہارے پاس چچا ہے، وہ میری چچی ام فضل کے پاس ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت عباس کہنے لگے میں حضور بعد میں مکہ میں جاؤں گا، پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اسلامی زندگی کے اندر داخل ہو گئے، حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔